بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی بھی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس حوض میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں بدل گئی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ بچوں سے اس نہانے والے پانی کے بدلے میں 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ سلطان دل میں سوچے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس موجود ہے، اور اس بات نے سلطان ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہ خانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگ گئے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے تھے، لیکن صبح جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس بدل کر جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ تجویز پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی سیر و تفریح کرتے تھے۔ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت مند رہوں۔ سلطان ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں سے نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ صرف بچوں کو نہانے کے 10 سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا کہ اس سے سوال پوچھے۔ سلطان اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا کہ حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے مل چکے ہیں،
اب اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہ خانے میں چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو وہ اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہ خانے میں چلا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے نکلا تو آپ نے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بازار میں لوٹا تو ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بڑا ہی عجیب و غریب آدمی ہے، اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کئی سالوں سے غریب اور یتیم بچوں کو مفت میں روٹی کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بہت بڑے تاجر کے گھر میں بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس ڈاکو کے پیچھے نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ سلطان نے اس ڈاکو کو جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑ لیا اور اس ڈاکو کے پاس بھی کافی طاقتور گھوڑا تھا، اس لیے سلطان کو اسے پکڑنے میں بہت سارا وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ڈاکو کے منہ سے بھیس ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور یہ وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، یہ وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا راز ہے، جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو، دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو یہ میرے اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے ہو کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف گیا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں ہٹاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل سے اپنا گھوڑا نکالا اور کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں۔ جب بچوں نے جی بھر کر نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 10 سکے لیے
اور ان کو جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا تو سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور ان جھاڑیوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے گھوڑے کو باندھا اور اس دروازے پر پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ سر پر پہنچ گئے اور کہا کہ اب تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو تب میں تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری ہے کب کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ تعالی نے ہے اور لے گا بھی وہی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین، اور دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم ہو کون اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تم اپنی پوری بات تفصیل سے مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہم سے پانی کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم اس حوض سے پانی میں نہانے والے بچوں سے 10-10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا تھا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے تھے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کا کوئی وارث نہیں تو انہوں نے اس شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا زیادہ منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے سوچتے اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا اس حوض میں سے بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے تھے اور پھر نہانے لگ جاتے تھے۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بچے ان تمام تاجروں کے بچے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے اس وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10-10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی زیادہ رقم دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہ نہانے کی جگہ بڑی پسند ہے اور وہ بچے بضد اپنے اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر میں سیدھا بازار جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں
ان کو بازار میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس شہید تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں۔ مجھے جب پتہ چلا تو اس تاجر کے کاروبار میں بہت سارا نفع آیا ہے، تو میں نے اس وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس شہید تاجر کی بیوی کو دے دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی۔ اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور تب جا کر میں نے وہ رقم اس کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تو تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے اصل وارثان تک پہنچا دیتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے۔ تو پھر سلطان ایوبی نے کہا کہ اب کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آئے، اپنے کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان شہید تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور قبضہ کرنے والے تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کے بیوی بچوں کے حوالے کر دیں۔ بعد میں ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی۔ اس طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطان کی ساری زندگی کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مرضی سے کامیاب ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔